ابھی پرسوں چنئی سے ایک فون آیا. فون میں کیا بول رہے ہیں, حضرت بعض احباب ہیں, بعض مسلمان ہیں, بڑا پریشان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن تو اللہ آسان کر دیا, ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے. نعوذ باللہ, اللہ حفاظت فرمائے. وہ کہتے ہیں قرآن تو اللہ نے آسان کر دیا, قرآن اللہ کی کتاب ہے, منزل من اللہ ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا. قرآن آسان ہے تو آسانی سے ہمیں پڑھ لیں گے, حدیث کی کیا ضرورت ہے. لوگوں کو گمراہ کرنے کے طریقے ہیں. حدیث کے بغیر تو قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا, اس لیے کہ قرآن جو نازل کیا گیا وہ ہم پر نازل نہیں کیا گیا, وہ نبی علیہ السلام پر نازل کیا گیا. اور قرآن کا معنی اور مطلب ہم کو بیان نہیں کیا گیا, بلکہ کس کے سامنے بیان کیا گیا, نبی کے دل میں بات ڈالی گئی. قرآن کے معنی کی, قرآن کے تفسیر کی, اس کے تفصیل کی اور اس کے وضاحت کی جو بات ڈالی گئی, جو وحی نازل کی گئی, وہ نبی علیہ السلام پر نازل کی گئی. اور آگے نبی کو حکم دیا گیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, آپ پر ہم نے جو قرآن نازل کیا اس لیے نازل کیا کہ تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں. آپ کیا کریں, لوگوں کو بیان فرمائیں. نبی کی ذمہ داری دی گئی بھائی, نبی کو بتایا گیا بیان کرو قرآن کو, ورنہ تو حدیث کے بغیر تو کوئی سمجھا نہیں جا سکتا. قرآن کا ایک لفظ سمجھنا دشوار ہے. اقیم الصلاۃ کیا سمجھ میں آئے گا, بولو, سیدھا کھڑے ہو جاؤ. آتوا الزکاۃ, زکات دو, قرآن بول دیا. اور اس کی تفصیل کیسے معلوم ہوتی, زکات کسے کہتے ہیں, زکات کا معنی کیا ہے, اصطلاحی معنی کیا ہے, شرعاً زکات کو کیا کسے زکات کہا جاتا ہے, اور اس کا نصاب کیا ہے, کسے دیا جائے, کون دے, مصرف کیا ہے, یہ کیا چیزیں ہیں, یہ ساری تفصیلات کون ہم کو بیان کرتے بھائی, نبی علیہ السلام ہی نہ بیان کر سکتے. عائشہ فرماتی ہے کانا خلقہ القرآن, نبی کے اخلاق تو قرآن تھے. نبی تو گویا کہ چلتا پھرتا قرآن تھے. وہ اپنی زندگی کے ذریعے, اپنے اقوال کے ذریعے, اپنے افعال کے ذریعے, اپنے اعمال کے ذریعے آپ علیہ السلام نے قرآن کو سمجھایا. سمجھانا مقصود بھی تھا. حدیث کے بغیر کچھ بھی نہیں سمجھا جا سکتا, بیکار کی باتیں, واہیانہ باتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام اپنے کلام میں جا بجا کہتا ہے نبی کی اطاعت کرو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کیا فرماتے ہیں, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. نبی علیہ السلام جو دیں اس کو لے لو, اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. قرآن کہتا ہے, قرآن کی آیتیں ہیں, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, ہے نا. نبی علیہ السلام جو تمہیں دیں اس کو لے لو, اور جس سے منع کریں اس سے کیا کرو گے, اس سے رک جاؤ. یہ قرآن کہتا نا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر میں گیا ہوں, جب تک تم ان کو تھامے رہو گے تم ہلاک نہیں ہو سکتے. ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلام اللہ اور سنت رسول پہ جب تک آدمی رہے گا تب تک وہ ہلاک و برباد نہیں ہوگا. کسی ایک کو چھوڑ دیا تو اس کی ہلاکت اور اس کی بربادی یقینی ہے. اور لوگوں کو برباد کرنے کے لیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ حدیث سے پھرا پھیرا جاتا ہے. جھوٹے نعرے, غلط بیانات, غلط قسم کی باتیں کہہ کر لوگوں کے ذہن بتائے جاتے ہیں. حدیث